وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صلوات محمد سورہ مبارکہ احزاب کی 45ویں آیت ہے جس میں خالق کائنات اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو شاہد مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ انشاءاللہ 9 محرم تک مسلسل اسی آیت کے حوالے سے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اس سال کا موضوع ہے شہادت۔ شہادت کے جتنے ممکنہ معانی اور مفاہیم ہیں انشاءاللہ اپنی حیثیت کے مطابق ان پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے۔ مگر ایک بات میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ آج پہلی محرم ہے۔ مختلف اذاخانوں میں الگ الگ امام باڑوں میں سلسلہ مجالس کا آغاز ہو چکا ہے۔ مختلف ذاکرین اپنی نوکری کو انجام دے رہے ہیں، الگ الگ عنوانات ہیں، الگ الگ
موضوعات ہیں، مگر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ موضوع کچھ بھی ہو، ٹاپک کچھ بھی لکھا جائے، لیکن ہر مجلس کا ایجنڈا طے ہے، اور وہ ایجنڈا ہے فضائل و مصائب اہل بیت۔ اور میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ایجنڈا کسی میٹنگ میں طے نہیں کیا گیا ہے، کسی سمیلن میں پاس نہیں ہوا ہے، علماء کی کسی مجلس شورا نے طے نہیں کیا ہے۔ مجلس میں کیا پڑھا جائے یہ ہمیں اسی نے بتایا ہے جس نے ہمیں نماز کا حکم دیا، جس نے ہمیں روزے کا حکم دیا، جس کے ذریعے سے ہم تک حج کا حکم آیا۔ اسی نے کہا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب۔ تو بہرحال 9 دن تک میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس منبر سے انشاءاللہ فضائل امیر المومنین اور مصائب سرکار سید الشہداء بیان ہوں، اور یہی مجلس میں بیان ہونا بھی چاہیے۔ اب جو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ بھی پڑھا جائے اور وہ بھی پڑھا جائے اور وہ بھی پڑھا جائے، تو ہم ایک جملہ عرض کریں گے کہ سب کچھ پڑھا جائے مگر ذکر علی کے حوالے سے پڑھا جائے۔ ایک صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد۔ الحمدللہ ہم پر یا ہمارے مجمع پر موسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم خلیفہ بلا فصل کے ماننے والے ہیں۔ اور یہ بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں، ہمارے بھائی بیٹھے ہیں اور دیگر پڑھے لکھے حضرات مولانا بیٹھے ہیں، تشریف فرمائیں، انشاءاللہ میری بات کو سمجھیں گے کہ ایک مقولہ ہے کہ برتن میں، ظرف میں، اب برتن مجھے کہنا پڑا ورنہ ظرف میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے۔ اگر ایک گلاس میں پانی ہے تو پانی چھلکے گا، شربت ہے تو شربت چھلکے گا، کٹورے میں دودھ ہے تو دودھ چھلکے گا، تو برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے۔ اب یہاں بھی مسئلہ یہی ہے کہ جس کے ظرف دل میں جو ہوتا ہے جس کے ظرف دل میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے۔ تو اب بھائی جہاں علی ہے تو وہاں زبان پہ علی ہی تو آئے گا، جہاں علی ہے وہاں علی ہی تو آئے گا۔ اب مجمع میں نعرے لگائے حیدر حیدر حیدر، یہ حیدر حیدر کے نعرے بتا رہے ہیں کہ اس مجمع کا اس مرحب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ماں کا اپنے بچوں کو حیدر حیدر کہنا سکھانا اور ہے، اور حیدر سن کے ماں کی بات یاد آنا۔ علی مولا، انشاءاللہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، صرف فضائل امیر المومنین، فضائل اہل بیت اس منبر سے ہمیشہ بیان ہوئے، اور اس سال بھی انشاءاللہ وہی بیان ہو۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ انشاءاللہ آپ مجالس کو جیسے ہر سال سماعت فرماتے ہیں ویسے ہی سماعت فرمائیں گے۔ میری بات سنیں عزیزوں، اب کبھی کبھی ایک سوال اٹھتا ہے، اب وہ سوال بڑا اہم اٹھتا ہے کہ خالی فضائل بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے جب تک ہم مولا کائنات کی باتوں پر، ان کی ہدایات پر عمل نہ کریں۔ بے شک امیر المومنین کے احکامات پر، ان کی ہدایات پر عمل کرنا لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ آپ سمجھے میری بات؟ ہم تو اس حد تک اس مسئلے میں شدت رکھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز ویسی ہی پڑھی جائے جیسے علی نے بتائی۔ جو علی کے طریقے پر نہ پڑھی جائے ہم اسے نماز ہی نہیں سمجھتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی باتوں پر عمل کرنا۔ لیکن اب ایک سوال یہ جو ہو رہا ہے کہ صاحب خالی فضائل بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ سوال صرف ذکر اہل بیت کے لیے نہیں اٹھ رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ دیکھیں ایک سوال کچھ سو کالڈ انٹلیکچوئلز کی طرف سے یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ صاحب خالی قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھے؟ خالی قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے، اگر وہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے تو قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ؟ سوال اہم ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ کوئی آدمی اس طرح کی گفتگو کر دیتا ہے، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو، تو مسلمان خوش ہو جاتے ہیں، اس کے نیچے اقرار کرنے لگتے ہیں اور اس کی بات سے لکھنے لگتے ہیں کہ ہم بھی ایگری ہیں اور بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے اور ٹھیک کہی ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی جب قرآن ہماری سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے، ہم اس کے معنی نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم اس کا مفہوم نہیں سمجھ رہے ہیں، تو خالی قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے عزیزوں، اگر خالی قرآن پڑھنے سے کچھ نہ ہوتا تو رسول اللہ اور اہل بیت تلاوت قرآن کی تاکید نہ کرتے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، کاش یہ مجمع میری بات کو سمجھ سکے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ صرف مسلسل تلاوت کرنے کا فائدہ ہے۔ میں بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں وہ کہیں اصل زبان میں موجود نہیں ہیں، نہیں موجود تو ہیں، لیکن ان کے ماننے والوں میں ہر ایک کے گھر میں اصل زبان میں موجود نہیں۔ سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ ہر ایک کے گھر میں موجود نہیں ہے، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ انجیل ہو، ٹھیک ہے، ان کے عبادت خانوں میں محفوظ ہے، جو ان کے بڑے بڑے علماء ہیں ان کے گھروں میں موجود ہے، لیکن عوام الناس میں ہر ایک کے گھر میں وہ کتابیں مثلا عبرانی یا سریانی زبان میں موجود نہیں۔ لیکن یہ قرآن مجید کی تلاوت کا فائدہ ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں قرآن اسی زبان میں موجود ہے جس میں نازل ہوا۔ صلوات پڑھے بال محمد و آل محمد، اسی زبان۔ اسی لیے معصومین نے تلاوت قرآن مجید کے اوپر بہت زور دیا۔ میں شہر میں جو مجلسیں پڑھتا ہوں اس میں یہ سب پڑھتا رہتا ہوں، لیکن یہاں پڑھنے سے میسج دور تک جاتا ہے، لہذا عرض کروں کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بچے سنیں، کاش کچھ بچوں پر اثر ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت وصول ہو گئی، کہ آپ کے چھٹے امام نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر مومن پر لازم ہے کہ وہ روزانہ، کبھی کبھی نہیں، سنڈے نہیں،
جمعہ نہیں، روزانہ کم سے کم قرآن کی 50 آیتوں کی تلاوت کریں، کم سے کم روزانہ 50 آیتوں کی تلاوت کریں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن کی 100 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو اسے ذاکر کہا جائے گا، اور جو ذاکر ہے اس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ بجلی گرنے سے جل کے نہیں مرے گا۔ میں سمجھتا ہوں اس سیزن میں یہ خاص ہے، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ 100 آیتوں کی تلاوت کریں۔ اب 100 آیتوں کی تلاوت کیسے کرنا ہے یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جو قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ طولانی آیتیں بھی ہیں، مختصر آیتیں بھی ہیں۔ 50 آیتیں پڑھے، 100 آیتیں پڑھے۔ اگر اتنا نہ پڑھ سکے تو سرکار صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ کم سے کم روزانہ 20 آیتیں اگر پڑھتا ہے تو روز قیامت اس کا شمار غافلین میں نہیں ہوگا۔ کس میں نہیں ہوگا؟ غافلین میں نہیں ہوگا۔ یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ اور ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دیکھیں تلاوت قرآن کا مسئلہ، یہ جو خواتین بیٹھی ہیں، یہ مرد بیٹھے ہیں، یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، بزرگ بچے سب سنیں میری بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور آپ کے کانوں میں آواز آ رہی ہو تو اس وقت گفتگو کرنا، بات کرنا درست نہیں ہے۔ آپ نے سمجھا یا نہیں سمجھا؟ بات کرنا صحیح نہیں ہے۔ سنیں میرے بچے، یہ جو گھر میں آپ نے مثلا موبائل کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت لگا دی اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یہ درست نہیں۔ آپ ثواب کے حقدار نہیں ہو رہے، گناہگار ہو رہے۔ اگر کوئی بیٹھا ہوا آپ کے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو آپ سنیں، آپس میں باتیں نہ کریں۔ سنیے، محفل ہو رہی ہے، اسٹیج پر تلاوت قرآن ہو رہی ہے، منتظمین آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اب بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس میں چیف گیسٹ حضرات وغیرہ ہیں وہ بھی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ درست نہیں۔ سنیں یہ مجمع جو میں عرض کر رہا ہوں، چاہے وہ گفتگو کرنے والوں میں کیسا ہی لباس پہننے والے لوگ کیوں نہ ہوں۔ دیکھیں شاید مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن بہرحال ضروری ہے یہ بات ہے۔ یہ میں ان بچوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر وہ بھی یعنی اگر ہمارے جیسے لوگ جو مولوی کہلاتے ہیں یا ذاکر کہلاتے ہیں وہ بھی گفتگو کر رہے ہیں تو غلط وہ بھی کر رہے ہیں۔ آپ روز قیامت یہ کہہ کے گناہ سے بچ نہیں پائیں گے کہ ہم نے ان کو ایسا کرتے دیکھا تھا، اس لیے کہ اللہ کہے گا کہ ہم نے 14 کو نمونہ عمل بنایا تھا، غیر معصوم کے نمونہ عمل۔ پلر کی آڑ میں ہمارے بھائی بڑے بھائی مولانا حیدر عباس صاحب قبلہ تشریف فرمائے، بہرحال آگے میں انہیں نہیں زحمت دوں گا اس لیے کہ جہاں بیٹھے ہیں وہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خیال میں وہ بھی میری بات کی تائید کریں گے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ قبلہ گفتگو کرنا درست نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ مجھے بتائیے، اتنا سا مسئلہ تو جانتے ہیں نا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر جہری نماز ہو رہی ہے اور امام جماعت سورہ حمد کی تلاوت کر رہا ہے، سورہ قدر پڑھ رہا ہے، آپ پیچھے جماعت میں کھڑے ہیں، کیا حکم؟ بولیے کیا حکم؟ آپ پیچھے خاموش رہیں، سنیں وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے اور سننا بھی ثواب ہے۔ کچھ غور کیا ہے آپ نے؟ قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے اور قرآن کا سننا بھی ثواب ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ سنا آپ نے؟ تو جیسے قرآن پڑھنا بھی ثواب، قرآن کا سننا بھی ثواب، ایسے ہی ذکر اہل بیت کرنا بھی ثواب، ذکر اہل بیت۔
عرض کر رہا تھا کہ آپ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ سنتے ہیں نا، یہ کیوں سننے کا حکم ہے؟ اسی لیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب جب قرآن کی تلاوت ہو تو آپ خاموش رہ کے سنیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تلاوت کے مقابلے میں تلاوت نہیں کی جا سکتی تو کچھ اور کہیں تو جائز ہو جائے۔ بات آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی؟ اب عزیزوں، قرآن مجید کی تلاوت، ایک شخص ہمارے چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے، میں حافظ قرآن ہوں۔ اب دیکھیں یہ بات بالکل آپ کے مطلب کی، اس نے کہا میں حافظ قرآن۔ آج بھی دنیا میں نہ معلوم کتنے حافظ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں صاحب شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے، شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے۔ اب میں سمجھتا ہوں بچے سے لے کے بوڑھا تک کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ ارے بھیا شیعوں میں حافظ خوب ہوتے، اندھے نہیں ہوتے۔ بتائیے، اب میں پڑھے لکھے حضرات سے گفتگو کر رہا ہوں اور مجھے خوشی ہو رہی کہ ماشاءاللہ میں عالمیہ بیٹھے ہیں، دیگر حضرات اور دیگر علماء ذاکرین خطبہ یہاں تشریف فرمائیں، بزرگ بھی ہمارے ساتھ کے، ہم سے چھوٹے بھی۔ آپ بتائیں، آپ کی نظر ہم سے زیادہ ہے، بسم اللہ سے لے کے والناس تک قرآن کے 114 سورہ پڑھ ڈالی، 6000 سے زیادہ آیتیں پڑھ لیجئے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ اختلاف ہے کہ اتنی ہیں یا اتنی ہیں، تو 6000 سے زیادہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے نا، تو 6000 سے زیادہ آیتیں پڑھ لیجئے۔ قرآن کی کسی چھوٹی بڑی آیت میں قرآن کو حفظ کرنے کا حکم نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا، یعنی قرآن کو پڑھنے کا حکم ہے، قرآن میں تدبر کرنے کا حکم ہے، قرآن میں غور و خوض کرنے کا حکم ہے، قرآن پہ عمل کرنے کا حکم ہے، مگر قرآن کو رٹنے کا حکم نہیں، قرآن کو یاد کر لینے کا حکم نہیں ہے۔ حفظ قرآن کا حکم قرآن نہیں دے رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ یاد نہ کیجئے، احادیث ہیں لیکن قرآن میں نہیں ہے، میری بات سمجھے آپ، قرآن میں نہیں ہے۔ دیکھیں نتیجہ پیش کروں گا تو شاید سب کی سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کے کسی سورے میں کسی آیت میں قرآن کو حفظ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، لیکن ہمیشہ تو لوگ حفظ کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ کس لیے کر رہے ہیں؟ قرآن تو حکم ہی نہیں دے رہا ہے۔ کہا صاحب یہ ہماری قرآن سے محبت ہے، عقیدت ہے کہ ہم قرآن حفظ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن حکم نہیں دے رہا ہے، پھر بھی آپ حفظ کر رہے ہیں، یہ آپ کی محبت ہے۔ اب جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب امام حسین نے کہا کہ تعزیہ رکھا، آپ نے امام حسین نے کہا کہ عزا خانہ سجاؤ، اما جیسے قرآن نے نہیں کہا کہ مجھے حفظ کرو، آپ کی محبت ہے جو حفظ کر رہے ہیں، تو حسین نے نہیں کہا مگر ہماری محبت ہے۔ حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ۔ آیا ایک شخص ہمارے چھوٹے امام کی خدمت میں، آنے کے بعد کہا مولا میں قرآن کا حافظ ہوں۔ امام نے کہا سبحان اللہ، اللہ تجھے اجر عظیم عطا کر۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ قرآن کے حفظ کرنے کے سلسلے میں احادیث بہت ہے، اس کی فضیلت میں احادیث ہے، لیکن اب یہ بات بھی آپ کے مطلب کی ہے۔ امام نے کہا سبحان اللہ، کہا مولا ایک سوال کا جواب دے دی۔ کہا کیا سوال؟ کہا میں نے قرآن حفظ کر لیا۔ دیکھیں امام کے سامنے کہہ رہا ہے نا، اگر غلط حفظ کیا ہوتا تو امام کہتے کہ تو نے غلط حفظ کیا ہے، اس کا مطلب صحیح حفظ کیا تھا۔ اعراب کے ساتھ باقاعدہ
درست طریقے سے، اس نے قرآن حفظ کیا تھا، امام سے کہہ رہا تھا، کہنا ہی بڑی بات ہے، ہر آدمی امام کے سامنے آ کے دعویٰ کہاں کرتا ہے، اور اگر دعویٰ کر بھی دیتا غلط تو امام ٹوک دیتے کہ تو غلط کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا حفظ کیا، امام نے کہا اللہ تجھے جزا ادا کرے۔ پھر اس نے کہا مولا یہ بتائیے کہ میں اب قرآن کو دیکھ کے پڑھوں یا بغیر دیکھے پڑھوں؟ یاد کر لیا ہے، اب دیکھ کے پڑھوں یا بغیر دیکھے پڑھوں؟ تو امام نے فرمایا کہ دیکھ کے پڑھو۔ یہ آپ کے لیے بھی ہے، وظائف الابرار میں پڑھتے پڑھتے سورہ دہر یاد ہو گیا، سورہ رحمان یاد ہو گیا، سورہ مزمل یاد ہو گیا، کوشش کیجئے کہ تب بھی دیکھ کے پڑھیے۔ امام نے کہا کہ دیکھ کے پڑھو۔ اس نے کہا مولا جب یاد ہے تو دیکھ کے کیوں پڑھیں؟ تو امام نے فرمایا دیکھ کر اس لیے پڑھو کہ اگر بغیر دیکھے پڑھو گے تو صرف تلاوت کا ثواب ملے گا، اور اگر دیکھ کے پڑھو گے تو تلاوت کا اجر بھی ملے گا، قرآن کی زیارت کا بھی اجر ملے گا۔ اس لیے کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک بات کئی سال پہلے میں نے پڑھی تھی، اس وقت صرف اس لیے دہرا رہا ہوں کہ شاید اب لوگ بھول گئے ہوں تو ان تک بات پہنچ جائے کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت۔ اب کوئی کہے صاحب دیکھنے سے کیا فائدہ؟ آج کل تو کچھ لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ جن کو ہر چیز میں فائدہ نظر آتا، اس سے کیا فائدہ، اس سے کیا فائدہ، اس سے کیا فائدہ ہے، اس سے کیا فائدہ، اس سے کیا فائدہ۔ تو اب آپ بتائیے دیکھنے سے کیا فائدہ؟ جبکہ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، عبادت خالی ثواب نہیں ہے بلکہ عبادت ہے۔ میں نے شاید کبھی پڑھا تھا، پھر دوہرا دوں کہ بھائی دیکھنے سے فائدہ کیا ہے؟ دیکھنے سے بہت فائدہ۔ کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ سیکھنا چاہیے، ضرور سیکھنا چاہیے، کچھ بھی عمر ہو، کوئی بھی سن ہو، لیکن قرآن پڑھنا سیکھیے، اور عربی میں پڑھنا سیکھیے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، عربی، اس لیے کہ دوسری زبان میں آپ پڑھ تو لیں گے لیکن وہ تلاوت کا اجر حاصل نہ ہو سکے گا، لہذا آپ عربی ہی میں پڑھیں، اور عربی میں اگر قرآن ہے جس زبان میں نازل ہوا ہے تبھی اس کو دیکھنا عبادت ہے، تو پڑھنا سیکھیے۔ لیکن مثلا نہیں آتا پڑھنا تو اب کیا کریں؟ تو اب قرآن رکھا رہے جزدان میں لپٹا ہوا تاکہ نسیان کی زینت بنا رہے؟ کہا نہیں، دیکھنا بھی عبادت۔ پڑھ نہیں سکتے نا، دیکھ تو سکتے ہو۔ نماز پڑھنے کے بعد جب باوضو ہو تو قرآن اٹھاؤ، اس کو جزدان سے باہر نکالو، رحل پر رکھو۔ آج ہی سے جو لوگ نہیں پڑھنا جانتے یہ کام شروع کر دیں، ایک صفحے کو دیکھو، دو صفحے کو دیکھو، تیسرے کو دیکھو، چوتھے کو دیکھو، پانچویں کو دیکھو، 7-8 صفحوں کو دیکھو، اس پر نظر کرو اور پھر بند کرو، جزدان میں رکھ کے یہ بھی عبادت۔ کم سے کم قرآن سے تمہارا ربط تو بنا رہے گا، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ربط تو بنا رہے گا۔ اب اگر کوئی کہے صاحب اس سے فائدہ کیا ہوگا، تو میں عرض کروں گا کہ فائدہ ہوگا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تھوڑی سی بھی عقل ہے تو آدمی 1 دن دیکھے گا، 2 دن دیکھے گا، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، 1 سال تک تو دیکھتا رہے گا۔ اما کبھی تو توفیق ہوگی کہ ذہن میں خیال آئے گا کہ بھئی کسی سے پڑھ لیں، جاہلوں کی طرح خالی دیکھتے رہتے ہیں، کسی سے پڑھ لیں تو تلاوت کا بھی ثواب ملے، زیارت کا بھی ثواب ملے۔ اور اگر دیکھیں گے بھی نہیں تو ہمیشہ دور رہیں گے۔ تو دیکھنے سے کم یہ فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ ایک بات بتائیں، سارے مجمع کی سمجھ میں یہ لاجک آئی یا نہیں آئی؟ بولیے، بات آئی یا نہیں آئی؟ کسی کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ ہاتھ اٹھا دے، سب کی سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں بھائی، قرآن کو دیکھنے سے کم یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ قرآن پڑھنے کی توفیق حاصل ہوگی۔ اب میں عرض کروں، آپ کے چھٹے امام نے فرمایا کہ جو روئے، رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے امام حسین کے غم میں، اس پر جنت واجب ہے۔ آج کچھ بے عقلوں نے کہا کہ صورت بنانے سے کیا ہوگا؟ سن نہیں رہا یار، کیا خالی شکل بنانے سے کیا ہوگا؟ ارے صورت بنانے سے وہی ہوگا جو قرآن کو دیکھنے سے ہوگا۔
سنو میری بات، قرآن کو دیکھنے سے جو ہوگا وہی صورت بنانے سے ہوگا۔ اگر کسی وجہ سے مجلس پہ بیٹھ کر مصائب سن کر آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے ہیں، سر جھکا کے بیٹھ گئے، رونے والے کی صورت بنائی، ارے بھیا ایک مجلس پہ صورت بناؤ گے، 2 مجلسوں میں صورت بناؤ گے، 4 مجلسوں میں صورت بناؤ گے، 50 مجلسوں میں رونے والے کی صورت بناؤ گے، کبھی تو اللہ توفیق دے گا کہ آنکھ میں آنسو آئے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزوں بہت دیر آپ کو زحمت نہیں دینا ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن، اگر قرآن سمجھ میں آ جائے تو ذکر اہل بیت بھی سمجھ میں آ جائے۔ آپ کو پتا ہے قرآن مجید کے اوپر لوگ کیا اعتراض کرتے تھے؟ مشرکین، کفار، بار بار قرآن میں ذکر ہوا ہے، کیا اعتراض کرتے؟ وہ کہتے تھے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ الا اساطیر الاولین، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ تو گزرے ہوئے زمانے کی، گزرے ہوئے لوگوں کی داستانیں ہیں، اور ہے کیا قرآن میں؟ وہ قرآن پر اعتراض ہوتا تھا مشرکین کی طرف سے۔ آپ پڑھیے قرآن میں، خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے ما ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ کیا ہے؟ یہ تو گزرے ہوئے لوگوں کی داستانیں ہیں، اور ہے کیا؟ اور اگر آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں واقعات ہی تو ہیں کثرت سے، یعنی 60-70% قرآن جو ہے وہ واقعات ہی پر مشتمل ہے۔ وہی جناب آدم کا قصہ، وہی جناب نوح کا واقعہ، وہی جناب ابراہیم کی باتیں، وہی جناب موسیٰ کے حالات، وہی جناب عیسیٰ کا پیدا ہونا، وہی جناب عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا، وہی جناب عیسیٰ کو لوگوں کا پریشان کرنا، وہی حوارین عیسیٰ کا عیسیٰ کے ساتھ وفا نہ کرنا، وہی جناب عیسیٰ کو اللہ کے چرخ چہارم پر اٹھانا، وہی جناب موسیٰ، وہی جناب موسیٰ کے پیدا ہونے سے روکنے کے لیے بچوں کو قتل کرنا، بیٹیوں کو چھوڑ دینا، موسیٰ کا پیدا ہونا، موسیٰ کی ماں کا ان کو صندوق میں رکھ کر پانی کے حوالے کر دینا، فرعون کا اور اس کی زوجہ کا انہیں نکالنا، قصر فرعون میں موسیٰ کا پلنا، موسیٰ کے ہاتھ کا ید بیضا بننا، عصا کا اژدہا بننا، جادوگروں کے کلمہ پڑھنا، وہی سب تو ہے۔ ایک سورے میں وہی، دوسرے سورے میں وہی، تیسرے سورے میں وہی، بار بار اللہ نے وہی سب تو بیان کیا ہے نا۔ تو لوگ کہتے تھے ما ھذا الا اساطیر الاولین، جو قرآن ہے کیا؟ یہ تو گزرے ہوئے لوگوں کی، گزرے ہوئے زمانے کی داستانیں ہیں، ان کو پڑھ کے کیا فائدہ؟ میں عرض کر رہا کہ وہی دشمنان قرآن کا مزاج آج تک لوگوں کے دلوں میں موجود ہے، جو یہ کہتے ہیں ارے مجلس میں جائیں کیا ملتا ہے؟ وہی خندق، وہی خیبر، وہی علی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، وہی مزاج ہے۔ اس کے علاوہ اور نظر ہی کیا آتا؟ تو یہی اعتراض مجالس پر ہے، وہی اعتراض کل قرآن مجید کے اوپر تھا، وہی اعتراض تھا۔ بس قبلہ بات تمام ہو گئی۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، ہر عرضی اور سماوی بلا سے محفوظ رکھے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے کمال الدین و تمام النعمہ، میں نے 2021 میں پورا عشرہ پڑھا تھا امام حاضر کے سلسلے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اگر امام آخر پر گفتگو کرے اور پڑھ کے کرے تو شیخ صدوق کی کتاب کو چھوڑ کے تقریر کرنا بہت مشکل۔ جتنی کتابیں لکھی گئیں امام کے سلسلے میں ان میں زیادہ تر جو حوالے ہیں وہ اسی کتاب کے ہیں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں امام کے ظہور کی جو علامتیں تحریر کی ہیں
ان میں تحریر کیا ہے کہ امام کا ظہور اس وقت ہوگا جب کچھ لوگ کہیں گے کہ اب ہمیں آل محمد کی ضرورت نہیں ہے. آپ بتائیے اس بات کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو جب رسول اللہ نے حدیث ثقلین پڑھی تبھی کہہ دیا گیا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو اسی وقت کہہ دیا گیا کہ ہم کو اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر یہ اشارہ کس طرف؟ آپ کو دنیا میں کوئی یہ کہتا ہوا ملتا ہے؟ کوئی یہ کہتا ہوا ملتا ہے کہ اب ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں؟ زبان سے تو کوئی نہیں کہتا. کوئی کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا. لیکن میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا وہ گروہ جو حسبنا کتاب اللہ کہہ گیا وہ تو الگ ہو گئے، یہاں ان کی بات ہی نہیں ہو رہی، وہ تو پہلے ہی کہہ چکے. اب اس زمانے میں کون کہہ رہا ہے کہ ہمیں آل محمد کی ضرورت نہیں؟ کوئی شیعہ آپ کو یہ کہتا وہ ملتا ہے؟ کہیں نہیں لگتا کہ ہمیں آل محمد کی ضرورت نہیں. تو پھر اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا مطلب وہی ہے کہ اگر تقریر میں اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو، ادھر ادھر کا ذکر ہو، 1 گھنٹے کی تقریر میں مولا علی کا نام نہ لیا جائے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سیاست پہ بات ہو، اقتصادیات پہ بات ہو، تعلیم پہ بات ہو، قوم کی ترقی پہ بات ہو، رشتہ ازدواج پہ بات ہو، تو کچھ لوگ بعد میں کہتے ہیں کہ صاحب اب اسی کی ضرورت ہے. اب غور نہیں کیا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب ہمیں ذکر اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد. بس کرو. مصائب کی طرف آنے سے پہلے آج پہلی مجلس ہے، میں یہ بھی عرض کر دوں کہ عنوان شہادت ہے. یہ تھوڑی سی تمہیدی گفتگو تھی، بہت ضروری تھی، لہذا میں عرض کروں کہ سب سے بڑی شہادت، شہادت کا مطلب گواہی بھی ہے، سب سے بڑی شہادت ہے ولایت امیر المومنین کی گواہی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بچوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. دنیا میں سب سے بڑی فضیلت کیا؟ میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے کہ بہت سے لوگ اس مسئلے میں بھی گناہگار ہو رہے ہیں کہ آباء و اجداد کا شمار سادات میں نہ تھا اور وہ پرموٹ ہو کے ہو گئے. کیوں؟ کس لیے؟ جو اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ خالی علامتیں دیکھ کے، سمٹمز دیکھ کے دوا نہیں دیتا، وہ دیکھتا ہے اس بیماری کی جڑ کیا. سمجھا؟ بے شک سادات کا احترام اپنی جگہ پہ، سادات کی فضیلت اپنی جگہ پہ، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن لوگ کیوں سید بن رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صاحب اگر سید ہو جائیں گے تو سماج میں ہمیں فضیلت مل جائے گی. میں عرض کر رہا ہوں کہ سیادت سے بڑی فضیلت تمہارے پاس اگر تم محسوس کرو. آپ میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ہم سید ہیں، آپ سید ہیں، جو سادات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ارے بھائی آپ سید ہیں، آپ کی فضیلت کیا ہے؟ کیا فضیلت؟ کہ بھائی ہم رسول اللہ کی اولاد ہیں. کیسے؟ بی بی فاطمہ زہرا کی اولاد. بی بی فاطمہ زہرا کی اولاد کا مطلب کیا ہوا؟ مولا علی کی اولاد ہیں. شجرے دیکھیے ان کے سادات کے، کسی کی 40ویں پشت، کسی کی 45ویں پشت، یہی تو ہوگا نا. تو کہا بھائی 50 پشت پہلے ہمارا شجرہ جو ہے وہ مولا علی تک جاتا ہے. تو 50 حوالوں سے آپ سید ہیں، 50 حوالوں سے. میں اصل سادات کی بات کر رہا ہوں. 50 حوالوں سے آپ سید ہیں. بے شک آپ کی فضیلت، سلام آپ پر. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بننے کی کوشش نہ کرے.
نہ دنیا میں عزت نہ آخرت میں عزت. بننا ہے تو کیا بنیے یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. فضیلت کس چیز سے ملتی ہے؟ سنیے میری بات. خالی شجرے سے فضیلت نہیں ملتی. ہم کتنے واسطوں سے سید ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے بڑا نسب کس کا ہوگا؟ بولیے، ان سے بڑا نسب کس کا ہوگا؟ چھٹے امام مولا علی کے بیٹے امام حسین، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام محمد باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق. چوتھی پشت میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے نہیں؟ ان سے زیادہ قریب تو کوئی سید نہیں ہے نا اس وقت، یا ہے؟ اور پھر خالی سیادت نہیں بلکہ سیادت کے ساتھ ساتھ عصمت بھی. وہ خالی عصمت نہیں، عصمت کے ساتھ ساتھ ولایت و امامت بھی، عہدہ بھی، منصب بھی، عصمت بھی، حسب بھی، نسب بھی. ان سے بڑا مولا علی کا بیٹا کون ہوگا؟ اب دیکھیں، اب آپ داد نہیں دیں گے، آپ کے دل میں جو مولا علی کی محبت ہے وہ داد دے گی. بڑا قیمتی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. لیکن آپ کے چھٹے امام نے فرمایا، آپ کے چھٹے امام نے فرمایا کہ اس بات سے زیادہ کہ میں علی کا بیٹا ہوں، اس بات سے زیادہ کہ میں علی کا بیٹا ہوں، میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ میں ولایت علی پر قائم ہوں. ایک صلوات اور بہت بار محمد وآل محمد. مسئلہ قبلہ یہی ہے. روز قیامت کوئی صرف شجرے یا خاندان کی بنیاد پر جنت پہ نہیں جائے گا. اصل چیز ہے ولایت امیر المومنین. اصل چیز ہے ولایت امیر المومنین. یہ یہاں بیٹھے ہوئے سادات بھی سلام کرتے ہیں جناب جون کو. کچھ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ تو اصل چیز جو ہے وہ ہے ولایت امیر المومنین. اور یہی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا مقصد قیام ولایت امیر المومنین. ادھر سے یہی تو آواز آ رہی تھی کہ بغضاً لأبیک، ہم آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں قتل کرو. بس آج پہلی محرم، کل محرم کا چاند ہو گیا. شاعر اہل بیت جناب نیّر مجیدی نے کیا خوبصورت شعر فرمایا. ایک مطلع اور ایک شعر سنیے. وہ فرماتے ہیں کربلا تک کا مدینے سے سفر اچھا لگا، جب در شبیر تک پہنچا تو سر اچھا لگا. کل رات آپ کے گھروں کا جو منظر ہے اس کو انہوں نے 2 مصروں میں نظم کیا. وہ کہتے ہیں خاک اڑتی تھی، اداسی تھی در و دیوار پر، جب حسین آئے میرے گھر میں تو گھر اچھا لگا. آقا حسین کا تعزیہ آ گیا، ہمارے گھر میں رونق آ گئی. لیکن 28ویں رجب سن 60 ہجری کو زہرا کا گھر مدینے میں ویران ہو گیا. حسین مدینہ چھوڑ کے چلے گئے.
مسلسل 1 ہفتہ سفر کرنے کے بعد آقا حسین مکے پہنچے. شعبان اور رمضان کا مہینہ حسین نے مکے میں گزارا. یہی وہ موقع تھا جب خط بخط آتے رہے، آقا ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ آئیے ہماری ہدایت اور رہبری کے لیے. مسلسل خطوط آتے رہے. حسین مکے میں قیام کیے رہے، یہاں تک کہ مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیجا، آپ کوفے جائیے اور کوفے کے حالات سے ہمیں مطلع کیجئے. جناب مسلم کوفے پہنچے، مختار ثقفی کے گھر میں قیام فرمایا. لوگوں نے بیعت کی. کچھ دن کے بعد منتقل ہوئے جناب ہانی ابن عروہ کے گھر میں. یہ جناب ہانی ابن عروہ جو لوگ کربلا زیارت کے لیے گئے ہیں، مسجد کوفہ کے ایک طرف جہاں جناب مسلم ابن عقیل کا روضہ ہے اور وہیں جناب مختار ثقفی کی قبر بھی ہے، اس کے سامنے جناب ہانی ابن عروہ کا روضہ ہے. یہ ہانی کوفے کے رہنے والے تھے، تقریباً 90 سال کی عمر تھی. قبیلہ بنی مراد کے سردار تھے. جب نکلتے تھے تو بڑی شان سے نکلتے تھے. ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ ہوتے تھے. جناب ہانی کے گھر میں جناب مسلم تھے. جب عبید اللہ ابن زیاد، خدا لعنت کرے اس پر، کوفے کے گورنر ہو کر کوفے آیا تو اس نے کچھ لوگوں کو جاسوسی کے لیے لگایا اور ایک شخص تھا کہ جس کا نام تھا معقل. اس سے کہا کہ تو رات رات بھر مسجد میں بیٹھ کر عبادت کیا کر. آپ کو پتہ ہے کیوں کہا؟ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک میسج ہے. اس لیے کہ اس وقت کوفے میں اہل بیت کے چاہنے والے کثرت عبادت سے پہچانے جاتے تھے. لہذا اس سے کہا کہ تو مسجد کوفہ میں بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ تسبیح کیا کر، زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کر، تاکہ یہاں کے جو شیعہ ہیں ان کو تجھ پر یقین آ جائے. اور پھر یہ ملعون اپنی سازش میں کامیاب ہوا اور مولا علی کے کچھ شیعہ اس معقل سے گھلنے ملنے لگے. اور پھر اس نے معلوم کر کے بتایا کہ مسلم ہانی کے گھر میں پوشیدہ ہیں، اور یہ جناب ہانی کے گھر میں بھی آنے جانے لگا. اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو بتایا. عبید اللہ ابن زیاد نے بڑی کوشش کی کہ ہانی اس کے دربار میں آ جائیں. اول تو جناب ہانی نے آنے سے انکار کیا، لیکن بعد میں اس نے امان نامہ لکھ کے بھیجا کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا، آپ کی جان کی امان ہے، آپ تشریف لائیں. وہ امان نامہ جناب ہانی کے پاس کچھ لوگ لے کے آئے اور انہوں نے آنے کے بعد جناب ہانی سے کہا کہ اب تو اس نے امان نامہ بھیج دیا، اب آپ چلیں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس. دیکھیں یہ چیز بہت کم پڑھی جاتی ہے. تو جناب ہانی نے فرمایا کہ دیکھو اس نے امان نامہ بھیج تو دیا ہے، مگر میں ابن زیاد کو اچھی طرح جانتا ہوں، امان نامے کا پاس حلال زیادہ کرتے ہیں. یہ جناب ہانی کا جملہ ہے. انہوں نے فرمایا جو حلال زیادہ ہیں وہ امان نامے کا پاس کرتے ہیں. بہرحال لوگوں نے اصرار کیا، مجبور ہو کے جناب ہانی پہنچے. اب جیسے ہی یہ اس کے دربار کے اندر داخل ہوئے، بظاہر وہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا اور جناب ہانی کو اپنے قریب بلایا اور ادھر اشعث ابن قیس کے بیٹے سے کہا کہ تو دروازہ بند کر دے دارالامارہ کا. جیسے ہی اس نے دارالامارہ کا دروازہ بند کیا، جناب ہانی سمجھ گئے. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے جناب ہانی سے کہا کہ مسلم کہاں ہیں؟ جناب ہانی نے تقیتاً فرمایا کہ ہم نہیں جانتے کہ مسلم کہاں ہیں. اس سے بہت زور دیا، انہوں نے انکار کیا. پھر اس نے اشارہ کیا پردے کے پیچھے سے، وہی ملعون معقل نکل کے سامنے آیا. جناب ہانی نے اس کو دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ کیسا شخص ہے، اور اس نے ساری باتیں جا کے بتا دی.
اب جناب ہانی نے فرمایا کہ میں تو اس لیے پوشیدہ رکھ رہا تھا بات کو کہ زیادہ کچھ تو خون نہ ہو، لیکن اب جب بات سامنے آ ہی گئی ہے تو یہ سمجھ لے کہ میں اپنی جان دے دوں گا، مگر حسین کے سفیر کو تیرے حوالے نہ کر۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزوں، جناب ہانی 90 سال کے بوڑھے، 90 سال کے بزرگ، اب دربار میں اس وقت تنہا تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ تو ان کے بالوں کو پیچھے سے پکڑ لے۔ آپ ذرا غور کریں، کیا مظلومانہ شہادت ہے۔ اس نے ہانی کے بالوں کو پیچھے سے پکڑا، اس نے لوہے کی ایک چھڑی اٹھائی اور اس سے جناب ہانی کے چہرے پر وار کرنا شروع کیا اور رخساروں کا گوشت پھٹ گیا، ہونٹ زخمی ہو گئے ہانی کے، لیکن ہانی آخر وقت تک یہی کہتے رہے کہ میں مسلم کو تیرے حوالے نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد بھرے بازار میں لے جا کر جناب ہانی کا سر قلم کر دیا گیا۔ بس عزیزوں، مجلس تمام ہو رہی ہے، مجھے مکمل شہادت نہیں پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب مسلم کو دارالامارہ پر لے جایا گیا۔ جب مسلم دارالامارہ پر گئے، جلاد تلوار لے کے آگے بڑھا قتل کرنے کے لیے، تو فرمایا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ کہ کیا بات ہے؟ کہ پہلے میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ 2 رکعت نماز جناب مسلم نے پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ جو آپ مجلس کے بعد، ماتم کے بعد، نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں، یہ دور سے زیارت پڑھنے کی ابتدا شاید جناب مسلم ہی نے کی۔ ادھر آقا حسین سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں، امام حسین کے گھوڑے کے ایک جانب کچھ قدم پیچھے چل رہے ہیں جناب علی اکبر، حسین کے گھوڑے کے تقریباً ساتھ چل رہے ہیں حضرت عباس۔ چلتے چلتے امام حسین نے کہا وعلیکم السلام یا اخی، اے میرے بھائی تم پر بھی میرا سلام ہو۔ بس 5 منٹ مجلس تمام، اے میرے بھائی تم پر بھی میرا سلام ہو۔ بس آقا عباس قریب آئے، میرے آقا یہ آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا؟ کہ عباس ہمارے بھائی مسلم کو قتل کیا جا رہا ہے، کوفے کے دارالامارہ سے مسلم نے ہمیں سلام کیا ہے، ہم مسلم کے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ پھر کہا بھیا عباس تم اپنے بھائی مسلم کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں آقا ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ابو تراب کے بیٹے نے حکم دیا، زمینیں پست ہوئیں، کوفے کی زمین بلند ہوئی، آقا عباس نے دیکھا کہ مسلم کھڑے ہوئے ہیں، جلاد تلوار اٹھائے ہوئے ہیں۔ ایک لمحے میں مسلم کا سر قلم ہونے والا ہے۔ تڑپ کے کہا آقا حسین جس طرح سے آپ نے یہ منظر دکھایا ہے اسی طرح اعجاز کے ساتھ مجھے کوفے پہنچا دی۔ بھیا عباس آپ تو جانتے ہیں نا ہمیں کربلا میں جنگ کرنا ہے، کوفے میں جنگ نہیں کرنا ہے، آپ کوفے کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کہا آقا حسین ہم کوفے تلوار چلانے کے لیے نہیں جانا چاہتے، جنگ کرنے کے لیے نہیں جانا چاہتے۔ کہا پھر کس لیے جانا چاہتے ہیں؟ کہا ہم جانا چاہتے ہیں ابھی میرا بھائی مسلم قتل ہوگا، لاشا زمین پہ آئے گا، میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اپنے بھائی کو سنبھالوں گا، زمین پر اتاروں گا۔ امام حسین نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے عباس کی پشت پر ہاتھ رکھا، میرے بھیا چند لمحوں کے لیے صبر کرو، یہ منظر دیکھتے رہو۔ عباس نے دیکھا کہ تلوار چلی، مسلم کا سر قلم ہوا، اس بلون نے سر کو اپنے ہاتھ پہ لیا، مسلم کے جسد کو دارالامارہ سے نیچے پھینکا۔ کہا بھیا عباس ذرا غور سے دیکھو، اب جو دیکھا تو